امام حسن اہل بیت بھی ہے اور صحابی بھی ہے. دو نسبتیں ہیں. امام حسن دو نسبتیں، اہل بیت بھی ہے صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے صحابی بھی ہے. اہل بیت بھی جنت میں اہل بیت بھی صحابی بھی، اہل بیت بھی صحابی بھی، صحابی کی عزت لگا کر اہل خانقاہ کو رافضی بتانے والے ناصبیوں حسن مجتبیٰ کا ذکر کب کرو گے؟ یہ اہل بیت بھی ہے ہوتا. اب اس سے اگر آگے اور اصطلاحات میں ہمیں پوچھا جائے گا کہ کس فرقے کے امام ہیں تو ہم کہیں گے یہ اہل سنت کی مسجد کے امام. جو مسجد ہے جس کو سامنے نام لے رہا ہوں اس کے یہ امام ہے نا. امام ہے لفظ امام کے توجہ نہیں نا. امام صاحب اگر خدا نہ کرے ناراض ہو جائے تو جمعہ کا پورا خطاب مقتدیوں کو امام صاحب سے شکوے شکایت کا یہ سننا پڑتا ہے. یہ اماموں کا زمین پر مزاج ہے مسجدوں کے. مگر یاد رکھنا اپنے اماموں کو اچھی حالت میں رکھا کرو، اپنے اماموں کو خوشحال رکھا کرو، اپنی مسجدوں کے اماموں کا خیال رکھا کرو. جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان کا خیال کیا کرو. ارے تم نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ان کو کبھی نذرانے دیتے ہو، کبھی تحفے دیتے ہو. جن کے پیچھے نماز پڑھی جو تمہاری نماز کے امام بنتے ہیں ان کا یہ خیال ہے ارے جس امام نے شہید ہو کر نماز بچا لی ہے اس امام کی امامت کا عالم کیا ہوگا. جب بھی شجرہ اہل بیت لکھا جائے گا تو امام حسن کو مولا علی کے بعد پہلے نمبر پر لکھا جائے گا. امام حسن کا یوم شہادت 28 صفر کو امام حسن کا یوم شہادت ہے. یہ خانقاہ ہے. خانقاہ کیا ہے؟ خانقاہ ہے. یہ خانقاہ ہے. یہاں سے خامخواہ بات نہیں کی جاتی ہے. یہاں سے جو بات کی جاتی ہے بڑی مستحکم بات کی جاتی ہے. کیونکہ یہ ممبر جو ہے یہ کسی اور کے نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے ممبر ہیں. اس ممبر پر بیٹھا ہر شخص اہل بیت کا بھی وفادار ہے، صحابہ کرام کا بھی وفادار ہے. اس ممبر پر بیٹھا ہر شخص صدیق اکبر کا فیضان لیے بیٹھا ہے، حضرت عمر کا فیضان لیے بیٹھا ہے، حضرت عثمان غنی کا فیضان لیے بیٹھا ہے، بارہ کائنات کا فیضان لیے بیٹھا ہے، سیدہ کائنات کا فیضان لیے بیٹھا ہے، حسن مجتبیٰ کا فیضان لیے بیٹھا ہے، حسین پاک کا فیضان لیے بیٹھا ہے، غوث اعظم کا فیضان لیے بیٹھا ہے، علی نواز کا فیضان لیے بیٹھا ہے، مدنی پاک کا فیضان لیے بیٹھا ہے، محبوب پاک کا فیضان لیے بیٹھا ہے اور سیدنا قلب علی کا فیضان لیے بیٹھا ہے. تو سارے فیضان اکٹھا ہو جائیں تو زبان پھر یہ ہوتی ہے. اور پھر میں ہوں ہی فیض حسن، میں ہوں ہی فیض حسن. فیض حسن امام حسن کے فیض کی بات نہ کرے. ناصبیوں، ہمیں رافضی کہنے والے بدبخت ناصبیوں سنو. ہم اپنے بزرگوں کے مشرق و مسلک کے پابند ہیں. ہمارے
ہمارے بزرگوں کا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور ایک ہاتھ میں ہمارے صحابہ کرام کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت رسول کا دامن ہے۔ نہ ہم صحابہ میں کمپرومائز کریں گے، نہ اہل بیت رسول کے لیے کمپرومائز۔ جو صحابہ کا وفادار اور جو اہل بیت کا وفادار ہو، جب یہ دونوں وفاداری مل جاتی ہے تو بنتے ہیں اہل سنت۔ سیدنا قلب علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کچھ میں آئے، یہ اہل سنت کے وہ عظیم ترین مبلغ اور بزرگ ہیں۔ آپ جن کے کچھ میں آئے ہیں یہ وہ شاعر ہیں جن کے ارشادات میں میں نے ایک آپ کا ارشاد پڑھا، وہ آپ تک پہنچا دوں اور اپنی جگہ لیا۔ آپ فرماتے ہیں تقریباً یہاں جتنے بیٹھے ہیں آگے سے پیچھے تک، اور ممبر پہ بھی بہت سے لوگ اس بات کے متمنی رہتے ہیں کہ کام نہیں بن رہا۔ پیر اگر ہے کوئی تو مرید آ کر کے مرید سینکڑوں آتے ہیں، حضور کام نہیں بن رہا، حضور یہ نہیں ہو رہا، حضور وہ نہیں ہو رہا، بہت سے معاملات آتے ہیں۔ اگر کسی کا کام نہیں بن رہا اور کسی کی دعائیں مقبول نہ ہو رہی اور کسی کے معاملات میں آسانیاں نہ ہو رہی ہوں، حضرت سیدنا قلب علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ممکن ہے تو ہو سکے وہ شخص 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور یہ 7 دن تک کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مراد پوری ہوگی اور بگڑا ہوا کام آسانی سے بن جائے گا۔ اب جب کام نہ بنے تو خاتمے کی ضرورت نہیں، آپ کے شیخ نے آپ کو جو حکم دیا اس پہ عمل کریے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پیغام جو ان بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم ان بزرگوں کے پیغام کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ خالص مرید ہونے سے ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا، یا محب ہونے سے بیڑا پار نہیں ہوگا۔ عقیدت ہماری رنگ لائے گی انشاءاللہ تعالی، مگر عقیدت کے ساتھ ہمارے اعمال کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارے یہاں نعرے تو بڑے بڑے مگر عمل کی دنیا میں ہم کہیں بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں۔ جس مدار پاک کا ہم نے دامن پکڑا ہے نا، جس غوث اعظم کے دامن کے ہم دعائیاں دیتے ہیں، جس ولی نواز کے دامن کرم سے ہم لپٹے ہوئے ہیں، یہ وہ ذاتیں ہیں جو بے نمازی نہیں تھی، یہ وہ ذاتیں ہیں جو بے نمازی نہیں تھی، یہ وہ ذاتیں ہیں جو شریعت رسول کی پابند زندگی گزر گئی کہ غلامی کا نعرہ لگاتے لگاتے اور ہم نمازی بھی صحیح سے نہیں بن پائے۔ پھر ہم کہتے ہیں مدار پاک کا فیضان حاصل نہیں ہوگا، حاصل ہوگا مدار پاک کا فیضان، حاصل ہوگا سیدنا قلب علی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان۔ شرط یہ ہے کہ تم پہلے انہی کے بن جاؤ، جب تم انہی کے بن جاؤ گے تو خدا بھی قبول کر لے گا، رسول بھی قبول کر لے گا۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی یہی یہ عہد کرنا انشاءاللہ تعالیٰ کہ زندگی میں نمازوں کے پابند کرنا۔ ملک کے حالات سب کے سامنے ہیں، سب کو پتہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دور میں اگر آپ نے عقل کے ناخن نہیں لیے، اور اس دور میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، اور اس دور میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن سے دور رکھا، یاد رکھیے گا آنے والا دور اتنا سیاہ دور ہوگا، جس دور میں ہماری چیزوں کو ہم سے اس طریقے سے ہمیں اسے دستبردار کیا جائے گا، اس طریقے سے تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مستقبل روشن ہو، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیجیے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی فیلڈ کو ڈالیے۔ جب آپ کا بچہ لائر بنے گا، آپ کا بچہ IPS آفیسر بنے گا، آپ کا بچہ اچھا پروفیسر بنے گا، آپ کا بچہ انجینئر بنے گا، جب دنیا کے ہر محکمے میں آپ کا بچہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جب اسلام کا نمائندہ ہوگا اور اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوگا، پوری دنیا سے بے انصافی مٹ جائے گی، دنیا میں انصاف کا ماحول قائم ہوگا۔ پھر کسی غریب کی غربت کی بنیاد پر اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی یتیم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کیونکہ جہاں اسلام ہوگا وہاں انصاف ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں عدل ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں عدل کا نظام ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں صداقت ہوگی، جہاں اسلام ہوگا